بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں بجٹ کا اجلاس تھا اور بالآخر آج ایک بجٹ منظور ہوا ہے، اور جس کے بارے میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک تاریخی بجٹ ہے۔ اپوزیشن جو رد کرتی رہی، آج اپوزیشن گئی کہاں تھی؟ آپ کو اپوزیشن میں اور پی ڈی ایم میں کوئی بھی ایک لیڈر نظر نہیں آ رہا تھا آج کی بجٹ اجلاس میں، اور جب منظور ہو رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے کتنے لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور کیا یہ درست ہے کہ نون لیگ کے لوگ وہاں موجود تھے بجٹ کو اپوز کرنے کے لیے، جبکہ شین لیگ اور شین لیگ کے لوگ بھی نہیں تھے؟ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور میں آپ کو ان کا فگر بھی بتاؤں گا کہ کتنے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے موجود تھے اور کتنے لوگ شین لیگ کے موجود نہیں تھے، اور وہ کہاں تھے۔ اور شہباز شریف کے حوالے سے اب جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنا موقف پیش کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے، آپ جانتے ہیں مریم نواز جا رہی ہیں آزاد کشمیر الیکشن کی کمپین کرنے کے لیے، اور ان کے کمپین کا اعلان کرتے ہی 4 ممبران اسمبلی آزاد جموں کشمیر، آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، 4 سٹنگ ممبرز نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے۔ بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس کس نے جوائن کی ہے۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے ایس پی حفیظ بگٹی کا جو کیس ہے وہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایس پی حفیظ بگٹی جو کہ کینٹ کا ایس پی ہے، اور اس کے خلاف ایلیگیشن یہ ہے کہ کینٹ میں، لاہور کینٹ میں جو ایک غریب آدمی کی جگہ تھی یا کسی پرائیویٹ آدمی کی جگہ تھی، اس پر پولیس چوکی بنائی گئی تھی، جبکہ حفیظ بگٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص ایک قبضہ مافیا سے بلانگ کرتا تھا، اور یہ قبضہ مافیا نے یہ اس جگہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور یہ ایک پورا گینگ ہے۔ اور جب سی سی پی او عمر شیخ تھے تو انہوں نے ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ اس قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں کریں۔ حفیظ بگٹی کے بقول کہ اس نے ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی، اور انہوں نے چیف جسٹس قاسم خان صاحب کو ایک درخواست دے دی، اور چیف جسٹس قاسم خان صاحب اس معاملے کو ڈائریکٹ انہوں نے دیکھا اس معاملے پہ، کیونکہ ہمیشہ ریٹ میں آپ تب جا سکتے ہیں جب کوئی اور ریمیڈی آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو، لیکن وہ سول کورٹ نہ گئے، وہ ڈسٹرکٹ کورٹ نہ گئے، وہ ڈائریکٹ کسی ریونیو اتھارٹی کے پاس نہ گئے، بلکہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر دی جاتی ہے، اس میں کہیں پر جو فیکٹس اینڈ فگرز عدالت میں پیش کیے جا رہے تھے حفیظ بگٹی سے غلطی سے یا ان کے نالج کے مطابق جو فگرز تھے، جو فیکٹس تھے، وہ ٹھیک نہیں تھے، اور ان کی بنیاد پر آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ان کو پکڑ لیا، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی فرمایا، قاسم خان صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے بیج اتار کے لانا، آپ کو یہاں سے جیل بھیجا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے عدالت میں ایک معافی نامہ جمع کروایا، وہ غیر مشروط معافی تھی۔ پھر عدالت نے کہا یہ نہیں، آپ پہلے اپنا جرم تسلیم کریں اور اس کے بعد معافی نامہ لکھیں، اور وہ جرم تسلیم کر کے لکھ کے دینے کو تیار نہیں تھے۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ آپ کی سروس بک کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس پر بھی حفیظ الرحمان بگٹی نے احسن بھون صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، ان کو وکیل مقرر کیا۔ احسن بھون صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو پرسنل ریکویسٹ کی کہ مہربانی کریں اس معاملے کو اب جانے دیں، اور ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی، اس کی ساری زندگی اس کی محنت ہے، اور ایک چھوٹی سی غلطی ہے، اور عدالت کے سامنے اگر اس نے اپنے نالج کے مطابق جو اس کو اس وقت فگرز یا فیکٹس موجود تھے غلطی سے غلط بتا بیٹھے ہیں تو اس پر معافی دے دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، معافی کوئی نہیں ہے، اس کو لکھ کے دینا پڑے گا، اور وہ لکھ کے دینے کو تیار نہیں تھا، تو عدالت نے کہا کہ پھر آپ کو سزا سناتے ہیں 6 ماہ کی، اور عدالت نے آرڈر کے لیے رکھ لیا کہ اس پر آرڈر لکھتے ہیں، اور ساتھ حفیظ الرحمان بگٹی کو ادھر ہی کھڑا کر دیا۔ ایس پی ہے، وہ سٹنگ ایس پی ہے جو اس لاہور پولیس کا۔ جب عدالت وہ باہر کھڑا، ان کے وکلاء صاحبان باہر کھڑے، میڈیا باہر کھڑا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چیف جسٹس صاحب کی طرف سے میسج آ گیا کہ وہ کسی میٹنگ میں انہوں نے جانا ہے، تو وہ صبح کے لیے انہوں نے کیس کو رکھ دیا اور صبح آرڈر کیا جائے گا۔ اب کیا ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی جیل جائے گا یا ترس آ جائے گا؟ آخری 5 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس کہ وہ ان کو جو اس معاملے کو رفع دفع کریں گے، اور یہ معاملہ وائنڈ اپ ہوگا اور یہ معاملہ ختم ہوگا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے بجٹ منظوری کا۔ آج بجٹ منظور ہو گیا ہے، اور یہ ایک تاریخی بجٹ ہے، اور اس بجٹ کی منظوری پر جو بڑے سوالات اٹھ رہے تھے، اور اپوزیشن بڑی چیخ رہی تھی، اور اپوزیشن ایک ہی دھمکی لگایا کرتی تھی
کہ جس دن آپ بجٹ پاس کریں گے اس دن پتہ چلے گا۔ اور انہوں نے بڑا پہلے جہانگیر ترین گروپ کو توڑنے کی کوشش کی، پھر جو آصف زرداری ہیں وہ ملاقاتیں کرتے پھرتے تھے پرویز الہی کے ساتھ، ہر طرف سے ناکامی ہوئی۔ آج آصف زرداری جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آصف زرداری سب پر بھاری، آج وہ بھی ایوان میں آئے، آج بلاول زرداری بھی ایوان میں موجود تھے۔ ایوان میں نہیں تھا تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نہیں تھی اور وہ شین لیگ آج موجود نہیں تھی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق جو فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 کے قریب جو ممبران تھے پاکستان مسلم لیگ شین کے وہ آج نہیں تھے، اور شہباز شریف بھی خود اپوزیشن لیڈر اتنی اہم، دیکھیں اگر اس نے پہ آنا تھا قومی اسمبلی میں اور وہ الج کرتے ہیں کہ کوئی ان کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری قوم کا ایک جو قسمت کا فیصلہ آج ہونا تھا، پورے سال کی قسمت کا فیصلہ آج ہونا تھا، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اور جہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہاں پھر فیملی معاملات کو سائڈ پر رکھنا پڑتا ہے، وہ سیکنڈری ہوتی ہیں اور پرائمری آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ نے حلف اٹھایا ہے۔ آج کے اتنے اہم دن شہباز شریف خود بھی نہیں آئے اور شین لیگ بھی نہ آئی، اور جو مریم نواز اور نو لیگ ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بلاول زرداری کے ساتھ مل کر وہاں پر وہ گالم گلوچ کرتے رہے، لیکن کچھ نہ ہوا، اور جو 172 ووٹ لے کر جو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ بجٹ منظور کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب جب یہ معاملہ آیا اور نبیل گبول جیسے لوگوں نے کہا کہ شہباز شریف کو شرم آنی چاہیے، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، پہلے حکومت پر سوالات اٹھتے تھے، اب اپوزیشن پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ اتنا چور خاندان ہے کہ پہلے نواز شریف بھاگے ہوئے ہیں، اب شہباز شریف اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آتے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، اور ان کو وہ بھی باہر بھاگنا چاہتے تھے اور ان کو بھی حکومت نے روک لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن کا کردار ہے اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ کا وہ انتہائی شرمناک ہے، اور اس معاملے پر جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے اور اس اپوزیشن لیڈر کے خلاف بھی ہم اب کوئی موومنٹ لے کر آئیں گے۔ دوسری طرف جو ناقدین ہیں اور جو حکومتی لوگ ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے کردار پر کہ وہ تو اپوزیشن کا اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا تھا، کدھر گئی وہ اپوزیشن، کہاں گئی وہ اپوزیشن جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ بجٹ منظور نہیں ہوگا، سپیکر کے خلاف ہم جو رائٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے، ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لے آئیں گے، کچھ بھی نہ ہوا، اور حکومت پاکستان نے ایک تاریخی بجٹ منظور کر لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو موقف مریم اورنگزیب لے کر آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ 172 ووٹوں سے منظور ہوا۔ اختر مینگل وہ بھی ان کا پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور جماعت اسلامی کے ارکان کی عدم موجودگی کے باعث اپوزیشن کے کل ووٹ 161 بنتے تھے، جس سے فائنانس بل پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ نہیں آئے، ان کو پتہ تھا ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس وجہ سے ہم نہیں آئے۔ اگر آپ کو اتنی فرق نہیں پڑتا تھا تو اس دن جس دن بجٹ تقریر کی جا رہی تھی تو اس دن تو آپ نے جو بجٹ کی کاپی ہیں وہ پھاڑ کے آپ نے منہ پر ماری تھی، اس وقت تو آپ کو شرم اور حیا نہیں آئی تھی، اور اسپیکر اسمبلی کے منہ پر بھی آپ نے وہ کاپیاں ماری تھیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم آ بھی جاتے تو کیا فرق پڑنا تھا، مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ بات مان گئے ہیں کہ اکثریت عمران خان کے پاس ہے اور آپ کے ساتھ تو اپنے لوگ نہیں ہیں۔ آج کیا مریم نواز ٹویٹ کرے گی، آج کیا مریم نواز اس بات کو مانے گی کہ یہ جو اتنا کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے عمران خان کی جو اپنی ایک ویژن ہے یا حکمت عملی ہے، اس کی بنیاد پر اپوزیشن ہر محاذ سے ناکام ہوتی جا رہی ہے اور ہر محاذ سے اپوزیشن کے لیے مسائل بنتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آزاد جموں کشمیر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے AJK کا، اس میں مریم نواز کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور شہباز شریف کو نواز شریف کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز جائیں گی اور وہ ریپریزنٹ کریں گی، کس کو ریپریزنٹ کریں گی؟ وہ ریپریزنٹ کریں گی پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی اب جو 4 وکٹیں بیسیکلی گری ہیں، اور یہ رکن ہیں اسمبلی کے آزاد جموں کشمیر کے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی کامیابی الیکشن سے پہلے ہی مل گئی ہے، اور اس میں رکن اسمبلی علی رضا، سردار میر اکبر اور چودھری شہزاد شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آج شام بھی ایک ممبر جو اسمبلی کے ہیں آزاد جموں کشمیر کے، وہ بھی انہوں نے بھی جوائن کر لیے پاکستان تحریک انصاف۔ یہ چاروں سٹنگ ممبر
ممبرز تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے، چاروں جو ارکان ہیں انہوں نے اپنے گروپ اور گروہوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے۔ اب یا تو وہ مریم نواز کو انقلابی لیڈر نہیں سمجھتے، کیونکہ ان تک پیغام پہنچ گیا تھا کہ مریم نواز آ رہی ہیں بذات خود کمپین کرنے کے لیے، اور مریم نواز اس کمپین کو بالکل ویسے ہی لے کے چلیں گی جیسے گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق کر دیا مریم نواز کی کمپین نے، اور ان کو وہاں پر کوئی ٹکٹ لینے کے لیے کوئی امیدوار نہیں ملتا تھا۔ اب ان کو اندازہ ہے کہ مریم نواز کی باتیں پنجاب میں تو کچھ علاقوں میں چل جاتی ہیں، یا لوگ ویسے جو ان کو سننے یا دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے اور وہ صرف نظریات کو یا پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کی اناؤنسمنٹ کے باوجود انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد مریم نواز کے بارے میں ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے اپنا جو وزٹ ہے وہ ابھی تک پوسٹ پون رکھا ہوا ہے اور وہ کینسل کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان سے بھی زیادہ بدترین شکست ہونے جا رہی ہے ان کو آزاد کشمیر میں، اور وہاں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔